وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الجاثیہ آیت نمبر 16 سے 18، حصہ دوم 25-13 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم قرآن پاک کو عملاً کتاب ہدایت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب ہدایت اور حکومت اور نبوت بخشی اور پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں اور اہل عالم پر فضیلت دی. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اور ان کو دین کے بارے میں دلیلیں عطا کیں تو انہوں نے جو اختلاف کیا تو علم آ چکنے کے بعد آپس کی ضد سے کیا. بے شک تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے فیصلہ کرے گا. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. پھر ہم نے تم کو دین کے کھلے رستے پر قائم کر دیا تو اسی رستے پر چلے چلو اور نادانوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا. سامنے کرام، سورہ الجاثیہ آیت نمبر 16، لفظی ترجمہ. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب، حکم اور نبوت عطا کی تھی اور ان کو ہم نے عمدہ سامان زیست سے نوازا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ان کو دنیا بھر کے لوگوں پر انہیں فضیلت عطا کی. وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور دین کے معاملے میں انہیں واضح ہدایات دے دی. فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، پھر جو اختلاف ان کے درمیان ہوا وہ ناواقفیت کی وجہ سے نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد ہوا.
ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر ہم نے اے مسلمانوں دین کے ایک طریقے پر مقرر کر دیا، پس تم فاتبعہا، تو تم اسی کی پیروی کرو، یعنی اسی ہدایت کے مطابق زندگی گزارو، ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اور جو علم نہیں رکھتے ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو، ان کی پیروی نہ کرو۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، کیونکہ وہ اللہ کے سامنے آپ کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور بے شک ظالم ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ متقین کا دوست ہے۔ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، یہ قرآن ان لوگوں کے لیے بصیرت ہے اور ہدایت ہے، اور یقین کرنے والوں کے لیے رحمت ہے۔ سامعین کرام، گزشتہ مضمون بھی انہی آیات کے بارے میں تھا، گزشتہ نشست کا، اور بات جو ہے سمجھنے کی یہ ہے کہ دیکھیں، ہدایت اگر آ گئی اور آپ نے اس کا اتباع نہ کیا تو پھر آپ نقصان میں رہیں گے۔ یہ مختصر مطلب میں نے اللہ کی عطا سے آپ کو مختصر طور پہ بات بتا رہا ہوں۔ ہمارا مسئلہ بھی یہی ہے کہ قرآن اور حدیث، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن ہم نہ اللہ کے حکم کو مانتے ہیں نہ نبی کے طریقے کو مانتے ہیں۔ ایسا ہم اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم تو صرف زبانی دعوی اسلام کرنے والے ہیں۔ دیکھیں، صدیاں ہوگی کہ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ آج قرآن میں ہم اپنے لیے ہدایت تلاش نہیں کرتے۔ آج ہم صرف قرآن کو ایک متبرک کتاب سمجھتے ہیں، بس اس کے علاوہ ہمارے لیے قرآن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ تو میں واضح طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس میں مجھے کچھ خاص دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر شخص آج مسلمانوں جو برائے نام مسلمان ہیں، ان میں سے ہر شخص اللہ کی ہدایت کے بجائے اپنی مرضی سے زندگی گزارنے پر اصرار کر رہا ہے، اور ہر شخص نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ ابھی آگے مضمون آنے والا ہے، تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، دین اس وقت ہم پر ایک بوجھ ہے، اور ایسا بوجھ ہے جسے ہم اتار بھی اپنے کندھوں سے اتارتے بھی نہیں ہیں۔ ہم اپنے آپ کو غیر مسلم، کافر، مشرک، یہودی، عیسائی، ہندو کہلوانے کے لیے تیار نہیں ہیں، حالانکہ ہمارا رویہ کافرانہ، مشرکانہ اور یہود و نصارہ سے ملتا ہے۔ دیکھیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ اس وقت دنیا میں دو لوگ ہیں، یعنی دو گروہ ہیں۔ ایک وہ جن کی منزل اللہ ہے، اور انہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے، یعنی ہدایت کے سامنے سر جھکا دیا ہے، اور نبی کے طریقے کے مطابق وہ زندگی گزار رہے ہیں عملی طور پہ۔ اور باقی سب لوگ جو ہیں ان کی منزل دنیا ہے، اس میں ہمارے مسلمان بھی شامل ہیں، تقریباً سب کے سب، تقریباً میں کہوں گا، کیونکہ بس قلیل من عبادی شکور کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ مسلمان ایک قوت، ایک جماعت آج موجود نہیں ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات جو ہے بڑی سوچنے کے قابل ہے۔ اب بات کیا ہے؟ دیکھیں، بات ایک ہے کہ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر ہم نے
آپ کو دین کے اے لوگو تمہیں میں نے ایک دین دیا ہے، ایک راستہ بتایا ہے، اور وہ راستہ میرا راستہ ہے، اسی فتبعھا، اسی راستے پر چلو۔ یہ کام ہم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں نا، دیکھیں میں قرآن اللہ کی عطا سے آپ کو ایسے انداز سے بتا رہا ہوں کہ آپ اسے اپنے لیے سمجھیں، بجائے اس کے آپ اس کے تاریخی جزیات کو لے لیں کہ بھئی بنی اسرائیل کہاں تھے، ان کا وطن کیا تھا، یہ کس کی اولاد تھی، کیا تھی۔ وہ سب ٹھیک ہے، اپنی جگہ درست ہے، آپ اس کو اگر معلوم کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن قرآن اس وقت ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے ہدایت ہے، اور یہ ہماری نجات کا راستہ ہے، کیونکہ اس کے بغیر اگر ہم زندگی گزاریں گے تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، ذلیل اور خوار ہو جائیں گے، جیسا کہ آج کا مسلمان ہے۔ اللہ ہمارا دوست نہیں ہے، کیونکہ ہم واللہ ولی المتقین، ہم لوگ ظالم ہیں، ہمارا دوست اللہ نہیں ہے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ تو متقین کا دوست ہے۔ ھذا بصائر للناس وہدی ورحمہ، آیت نمبر 20 میں، یہ کھلے دلائل ہیں، کھلی روشنی ہے، یعنی بصیرت للناس۔ دیکھیں بصیرت کہتے ہیں دلیل سے، روشن آیات بینات، واضح دلائل۔ تو اس سے اور کیا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اگر میں یہ بصیرت کی بات کروں، دلیل سے بات کروں، تو یہ ہے کہ ہمیں سوچنا ہے کہ میں کون ہوں، مجھے سوچنا ہے، آپ کو بھی سوچنا ہے کہ میں کون ہوں، اللہ نے مجھے کیوں بنایا ہے، میری منزل کیا ہے، میرا راستہ کیا ہے، میرا طریقہ کار کیا ہوگا، میں کیا کروں گا۔ یہ دیکھیں یہ دنیا میں تو یعنی یہ قانون مانا جاتا ہے، جیسے کہ گھر ہے، ایک فیملی ہے، اس کا سربراہ جو ہے وہ مرد ہے، اور باقی کام جو ہے وہ تقسیم ہے، عورت کا اپنا میدان عمل ہے، مرد کا اپنا، مرد کا کمانا ہے، اور عورت کا جو ہے گھر گرہستی ہے۔ تو اب جو 21 نمبر آیت ہے نا، تھوڑا سا یہ سارا مضمون ملا کے پڑھیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، جو برے کام کر رہے ہیں، جو گناہ کر رہے ہیں، کیا خیال ہے ان لوگوں کا کہ ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ہم ان کو برابر کر دیں گے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔ اور ان کا کیا خیال ہے، سواء محیاہم و مماتہم، کہ ان کا جینا مرنا ایک سا ہوگا، برابر ہوگا۔ ساء ما یحکمون، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ بہت برا، اگر کوئی ایسا سوچ رہا ہے تو بہت برا ہے۔ بہرحال اس میں مضمون میں بیان بھی کروں گا، ابھی تو میں اپنی جو گزشتہ سبق تھا بنی اسرائیل کا آپ دیکھ لیں، بنی اسرائیل پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں تمام کر دی۔ یعنی ہر طریقے سے دیکھیں، آپ موسیٰ علیہ السلام کے اس کو لے لیں، وہ غلام تھے، اللہ تعالیٰ نے غلامی سے نجات دے دی، ان کے نظروں کے سامنے فرعون اور اس کے لشکر کو، سرداروں کو غرق کر دیا پانی میں، اور وہ دیکھتے تھے، وانتم تنظرون۔ اچھا، پھر جب گئے یعنی صحرائے سینا میں، تو وہاں پہ یعنی خشک ریگستان تھا، صحرا تھا، وہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر سایہ کر دیا، اور من و سلوہ ان کو دے دیا۔ ان کے کپڑے جو ہے، جب یعنی تفاسیر میں لکھا ہے، یہ قرآن کے علاوہ بات ہے کہ کپڑے جو ہے میلے نہیں ہوتے تھے،
وقت کے ساتھ ساتھ وہ سائز بڑھتا رہتا تھا یا جو بھی تھا، تو پھر جو ہے پانی نہیں تھا تو 12 چشمے اللہ تعالیٰ نے بہا دیے. یہ بڑی بڑی نعمتیں تھیں، لیکن انہوں نے قدر نہیں کی اس کی، بلکہ ناقدری کی. اس کی ایک الگ تاریخ ہے، میں اس وقت اس میں نہیں جاتا. لیکن اسی طرح آج مسلمان قوم جو ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے دنیا کی امامت کے لیے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں میں نے اقوام عالم کے لیے بنایا ہے. تم نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، اور اللہ پر تمہارا ایمان ہوگا. اس وقت نہ اللہ پر ہمارا یقین ہے، نہ اللہ ہماری منزل ہے، نہ بنانا چاہتے ہیں، نہ برائی سے ہم روک رہے ہیں، نہ نیکی کا حکم دے رہے ہیں، بلکہ نیکی سے ہم باز آ گئے اور برائیوں کے سرخیل ہیں. اب دیکھ لیں، تمام یہی کیفیت ہے. دین کا صرف آج نام رہ گیا ہے، اسلام کا صرف نام ہے، قرآن کا صرف رسم الخط ہے. مساجد آباد ہیں، ہدایت سے خالی ہیں. آسمان کی چھت کے تلے شریر ترین مخلوق علماء ہیں جو دین کو نہیں پہنچا رہے لوگوں تک، اور خود بھی عمل کا نمونہ نہیں پیش کر رہے. فتنہ ان میں سے اٹھتا ہے اور ان میں واپس لوٹتا ہے. آپ دیکھ لیں، مطلب بعض لوگ فیس بک وغیرہ پہ آتے ہیں، دین بیان کرتے ہیں، اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. شروع قصے کہانی اور اختتام بھی قصے کہانی پر ہوتا ہے. بڑا افسوس ہوتا ہے. پھر بعض جو مشہور ہیں مفتی، وہ مزاحیہ فنی انداز سے گفتگو کرتے ہیں تاکہ لوگ ہنسیں اور ان کے ویورز جو ہیں وہ زیادہ ہوں. خود بھی ہنستے ہیں اور لوگوں کو بھی ہنساتے ہیں، کبھی رونے جیسا منہ بنا لیتے ہیں کبھی کبھی، اور دین نہیں پہنچا رہا کوئی. کیا بات ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ گمراہ ہو چکے ہیں. ہمارے وہ جو بڑے ہیں وہ بھی گمراہ ہیں. اذا کان الغراب دلیل قوم سیہدیہم طریق الحالکین. جب کوے جو ہیں کسی قوم کے سربراہ بن جائیں تو وہ تو ہلاکت کی راہ دکھائیں گے. آج ہمیں نجات کی راہ کوئی نہیں دکھا رہا. عام طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ دیکھ لیں، مطلب میں نام تو نہیں لیا کرتا، نہ لینا چاہیے. عام طور پہ اصل دین کی حقیقت ہمیں نہ تو بیان کی جا رہی ہے، نہ خود لوگ دین کو سمجھتے ہیں. جو دین بیان کرنے والے ہوتے ہیں، دینی اسکالر جسے آپ کہتے ہیں، وہ خود بھی اسلام کی حقیقت کو نہیں جانتے کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے. ابھی چند دن ہوئے مجھ سے ایک صاحب نے، باہر کے ملک تھا کوئی، کہتے میں بڑا دین کا طالب علم ہوں، یہ وہ. تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے. ایک آدھ درس اس نے میرا کوئی سن لیا تھا، پھر اس نے آبجیکشن کیا کہ بھئی یہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ عبادت مقصد نہیں ہے؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ لکھا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یعنی اتنی بات بھی لوگوں کو نہیں معلوم کہ عبادت جو ہے وہ ضرورت ہے ایک مقصد کو حاصل کرنے کی. مقصود اللہ ہے. عبادت کیا ہے؟ اللہ کے راستے پر چلنے کا نام عبادت ہے. جو اللہ کے راستے پر چل رہا ہے یہ عبادت گزار ہے. تو منزل تو اللہ ہے، راستہ شریعت ہے، صراط مستقیم ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ راستہ میرا راستہ ہے جو سیدھا ہے، میرا راستہ ہے،
اس پر چلو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ منزل تو بھیا اللہ ہے، عبادت طریقہ ہے، ضرورت ہے۔ تو بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ بنی اسرائیل کا یعنی مسلمانوں سے پہلے جو قوم تھی جس پہ ذمہ داری تھی توحید کو لوگوں تک پہنچانے کی، لیکن انہوں نے وہ حق تو نہیں ادا کیا، اختلافات میں پڑ گئے۔ آپ کو پتہ ہے یعنی بنی اسرائیل کی تاریخ کا اکثر دور جو گزرا ہے تو وہ تو بے راہ روی میں گزرا ہے۔ ہماری تاریخ کا بھی اکثر یعنی مسلمانوں کو ان کو زیادہ ہو گئے تھے بنی اسرائیل کو، ہمیں صرف 1450 سال ہونے والے ہیں یا ہو گئے، تو ہم بھی بے راہ رو ہیں، ہم بھی گمراہ ہو گئے ہیں، ہماری منزل بھی اللہ نہیں ہے، ہم نے بھی دنیا کو اپنی منزل بنا لیا ہے۔ وہ حدیث یاد کریں نا، لَتَتَّبِعُنَّ سُبُلَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ دَبٍّ لَاتَّبَعْتُمُوهُ۔ ہمیں حضور نے خبردار کر دیا تھا اس زمانے کے بارے میں کہ تم ضرور گزشتہ قوموں کے نقش قدم پر چلو گے، ہاتھ لست بل لست، ہاتھ بر ہاتھ، یہاں تک کہ اگر کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا ہو اس قوم میں، تم بھی اس سوراخ میں داخل ہونے کی کوشش کرو گے۔ حذو النعل، دوسری حدیث ہے حذو النعل بالنعل، ایسے پیروی کرو گے گزشتہ قوموں کی گویا کہ ایک جوتا دوسرے جوتے کے سائز کے برابر ہوتا ہے۔ بالکل، تو بالکل آج وہی دور ہے۔ یہود و نصارہ کی ان کا اللہ کی بندگی سے انکار ہے، ہمارا بھی انکار ہے۔ انہوں نے بھی دنیا کو اپنا مدعا بنا لیا ہے، یہود و نصارہ نے، ہم نے بھی مدعا بنا لیا ہے۔ ان کی ترجیح دنیا ہے، ہماری ترجیح بھی دنیا ہے۔ آخرت پر ان کا یقین نہیں ہے، ہمارا بھی نہیں ہے۔ شریعت کو انہوں نے بھلا دیا ہے، شریعت تو ہے نہیں ان کی، لیکن جو بھی ہے شریعت کو نہیں مانتے وہ، اور ہم لوگ بھی نہیں مانتے شریعت کو۔ وہ زبانی طور پہ انجیل کا انکار نہیں کرتے، بلکہ انجیل کو ہی تعظیم کرتے ہیں، جیسے کہ ہم بھی قرآن کی تعظیم کرتے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، تم میرے آگے بیٹھے ہو، یہ قرآن کی طرف پیٹ ہو رہی ہے، تھوڑا سا مہربانی کرو، تم اوپر بیٹھے ہوئے ہو میں نیچے بیٹھا ہوں، اور یا تم نیچے بیٹھے ہو میں اوپر بیٹھا ہوں، تم مہربانی کرو اوپر ہی آ جاؤ تاکہ یہ اونچ نیچ ختم ہو جائے۔ بس اس حد تک رحل بنا لیں گے، خوبصورت رحل مل رہے ہیں بازار میں ڈیکوریشن والے قرآن پاک کے جہیز میں دینے کے لیے، اور خوبصورت قرآن مجید ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں۔ اللہ، تو مسئلہ جو ہے بڑا خطرناک ہے، اور بڑا میں کہہ رہا ہوں کہ یعنی ہم نے دین کو ضائع کر دیا ہے، دین کو ترک کر دیا ہے، ہم دین کو ترک کرنے کے مجرم ہیں۔ آج مسلمان امت پہ جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ ذمہ داری ہم نہیں اٹھا رہے، نہ ہم قائل ہیں اس کے کہ کوئی ذمہ داری ہے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پر دین کی کوئی ذمہ داری ہے کہ آپ خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ ہماری سوچ صرف دنیا تک محدود ہے، ہم دنیا دار لوگ ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ نعمتیں جو ہیں اگر پھر بھی آپ استعمال کر رہے ہیں تو یہ ساری ناشکری ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اب یہی بات آج مسلمانوں پر فٹ آتی ہے، کتاب، حکمت اور نبوت یہ ہم میں موجود ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ صاف ستھرا رزق دے رہا ہے۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے تو رزق نہیں دے رہا۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ۔ اب یہ آیت جو ہے آپ ایسا کریں، ظاہر ہے کتاب میرے لیے، ہمارے لیے نصیحت ہے، اور کتاب
ہر آیت کو اپنے اس کے آئینے میں اپنی تصویر دیکھنی ہے. تو میں آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ اگر آپ اس سے نصیحت لینا چاہتے ہیں آپ بنی اسرائیل کا لفظ ہٹا دیں، اپنا لفظ لگا لیں. یہ باقی ساری ہم پر فٹ آتی ہیں، باری جو ساری صفات ہیں وہ ہم پر فٹ آتی ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں. وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْبَيِّنَاتِ مِنَ الْأَمْرِ، ان کو دین کے کھلے کھلے احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں. اور وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، یہ ایک آیت میں بھول گیا. ان کو ہم نے دنیا پر فضیلت دی ہے. آج توحید کا جھنڈا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پکڑایا ہے، یعنی یہ ذمہ داری، وہ جھنڈا ہم نے گرا دیا ہے. ہم کوئی ذمہ داری، آج کا مسلمان کوئی ذمہ داری نہیں سمجھتا، بل ہر شخص جو ہے اپنے اپنے مسائل میں گھرا ہوا ہے. میرا درس ہے، ہم اپنے درس کو بوسٹ کرتے ہیں، پیسے دے کے لگاتے ہیں تاکہ لوگوں تک پہنچے. مختلف میسج آتے ہیں میرے پاس. آج یعنی آج کی تاریخ میں 2 میسج آئے، وہ ہم واٹس ایپ نمبر بھی دے دیتے نا. تو ایک کہتا ہے میں ڈپریشن کا شکار ہوں، مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ میں ڈپریشن سے نکلوں. دوسرا کہتا ہے کہ میں بیمار ہوں اور کوئی جادو ہے ٹونا، ذرا حساب لگا کے بتاؤ کہ یہ کیا چکر ہے میرے ساتھ، میں بڑا پریشان ہوں. کوئی کہتا ہے میری شادی کا مسئلہ ہے، کوئی کہتا ہے بیوی بھاگ گئی ہے اپنے سسرال، میں کیا کروں، کیسے لاؤں اس کو، کیسے راضی کروں، وہ آنے کے لیے تیاری نہیں ہے. یعنی مجھ سے، یعنی میں نے تو اپنے نہ کوئی اشتہار لگایا نہ کوئی کہ بھئی میں یہ بابا عملیات والا بابا ہوں، لیکن پھر بھی لوگ درس سن کے اس طرف، یعنی قرآن کی طرف ہماری توجہ بھی نہیں ہے. ہمارے واٹس ایپ گروپ میں اس وقت تقریباً 1500 لوگ ہیں جو درس قرآن کا گروپ ہے، لیکن بس وہ نوٹیفیکیشن جاتے ہیں، کوئی درس تو نہیں دیکھتا، دلچسپی نہیں ہے. دیکھیں میں اپنی بات نہیں کر رہا، عالم اسلام کو قرآن سے ہدایت لینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں محسوس کر رہے. آج دیکھ لیں ہمارے نصاب تعلیم میں، جو نصاب تعلیم بنانے والے ہیں انہوں نے قرآن فہمی کی کوئی اس میں مضمون نہیں رکھا، حالانکہ تو یہ لازمی ہے. قرآن سب سے ضروری علم تو قرآن کا ہے، اور وہ 15-16 سال آپ ایک بچے کو پڑھاتے ہیں تو آپ اس کو قرآن کی الف بے بھی نہیں پڑھاتے. آپ کو پتہ ہے ہمارے نصاب تعلیم میں ناظرہ قرآن بھی نہیں ہے. یہ تو بعض اسکولوں نے اپنے طور پہ کچھ کیا ہوگا تو کیا ہوگا. ناظرہ تعلیم آپ دیکھ لیں، کورس کی کتابیں ناظرہ قرآن مجید لوگوں کو نہیں پڑھاتے. یہ ہماری پستی اور ذلت کی انتہا ہے. باقی تو باتیں رہ گئی ہیں آپ کی. پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور صرف دعوے ہیں، نعرے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے. قانون کی بات کر رہے ہیں، نظام اسلام کی لوگ بات کر رہے ہیں، لیکن نظام اسلام تو نافذ کون کرے گا؟ اس کو مسلمان کریں گے. یہاں تو مسلمانوں کی کوئی جماعت ہی نہیں ہے، نہ ان کا کوئی امیر ہے. یہ بھی بہت بڑی یعنی سوچنے کی بات ہے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ اپنے لیے کوئی راستہ منتخب کریں. دیکھیں یہ بات تو میں مانتا ہوں کہ ہم نے اپنے لیے ایک راستہ منتخب کر لیا ہے. ہم نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے اور دنیا کے راستے پر رواں دواں ہیں. مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، جو بھی ہو، سب کی منزل دنیا ہے اور دنیا کے راستے پر ہم جا رہے ہیں. اللہ کا کیا مطالبہ ہے ہمیں نہیں معلوم. اللہ نے کیا ذمہ داری ہمیں دی ہے ہمیں نہیں معلوم. انفرادی طور پہ بھی نہیں معلوم، اجتماعی طور پہ بھی ذمہ داریوں کا ہمیں علم نہیں ہے. ہماری تو ایک فکر ہے، بس ایک ایجنڈا ہے کہ دنیا. بس اس کے بعد ہماری کوئی نہ ضرورت ہے نہ خواہش ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب ہدایت اور حکومت اور نبوت بخشی اور پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں اور اہل عالم پر فضیلت دی۔ وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اور ان کو دین کے بارے میں دلیلیں عطا کیں تو انہوں نے جو اختلاف کیا تو علم آ چکنے کے بعد آپس کی ضد سے کیا۔ بے شک تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے فیصلہ کرے گا۔ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون۔ پھر ہم نے تم کو دین کے کھلے رستے پر قائم کر دیا تو اسی رستے پر چلے چلو اور نادانوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔